الحمدللہ سم الحمدللہ، اور بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ کے پاس تو بہت سارے کلامات ہیں، لیکن آج کیونکہ یہ پروگرام خصوصاً میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ جب آپ آئیں گی تو ہم تصوف پہ بات کریں گے. تصوف اصل میں اس کا تصور کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سنتے تو ہیں، لیکن اصل جو تصوف ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ بات کیجئے، تو پھر اس کے بعد آپ سے کلام کی فرمائش کرتے ہیں. جی، میں مختصراً اگر اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں، دیکھیں تصوف کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف نظریات قائم کر رکھے ہیں، اور کافی ابہام بھی پایا جاتا ہے اس میں. لیکن اگر جیسے کہ ہم تصوف، ویسے تو اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو تصوف ایک فلسفیانہ، نظریاتی اور فکری بحث ہے، جیسے کہ وحدت الشہود ہے، وحدت الوجود ہے، تشقیق الوجود ہے. لیکن ہم ان مشکل ٹرمنالوجیز کی بات نہیں کرنے والے، نہ ہم کسی فلسفیانہ بحث میں جانے والے. ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بھی بور ہو جائیں گے. تو اگر آسان الفاظ میں بہت آسان ایک عام فہم انسان کے سمجھنے کے لیے اگر میں تصوف کو یا اپنا نظریہ اگر بیان کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ میرا تصوف کے بارے میں اپنا ایک انفرادی نظریہ بھی ہے. بے شک، کیونکہ آپ لکھتی ہیں ماشاء اللہ، کرم ہے آپ کے اوپر. تو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف انسان ہے اور دوسری طرف پوری کائنات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور کہا بھی ہے کہ اس میں غور و فکر کرو، اور غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے. تو انسان کو خدا نے باطنی اور ظاہری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ ظاہری چیزوں کا بھی مشاہدہ کرے اور باطنی چیزوں کا بھی مشاہدہ کرے. ظاہری چیزیں ایسی ہے جیسے کہ عام انسان کائنات کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کتنی خوبصورت کائنات ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، زمین ہے، پیڑ، چرند پرند. یہ ہم ظاہری اپنی صلاحیتوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، محسوس کر کے اپنی حس کے ذریعے. لیکن باطنی حقیقت کا مشاہدہ کرنے کے لیے انسان کو عرفان کی ضرورت ہوتی ہے. باطنی حقیقت کا مشاہدہ کرنے کے لیے انسان کو معرفت اور آگہی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے انسان کو سب سے پہلے اپنی ذات کی آگہی کی ضرورت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. تو اس میں انسان جو ہے وہ جب اپنی ذات کا ادراک حاصل کرتا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے تخلیق کیوں کیا گیا، میرے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کا کیا مقصد ہے، اور وہ اس مقام پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں پر وہ ایک اپنے روحانی درجے کو بلند کرنے کی اور خدا کی ذات کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پہ لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا ایک روحانی تعلق خدا سے قائم ہو جاتا ہے. اچھا، یہ روحانی تعلق اتنا آسان بھی نہیں ہے تصوف میں، اس کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. اور جیسے اگر انسان اس تزکیہ نفس کے ساتھ اگر چلے اور ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلے جو روحانی آپ کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، تو انسان کا کچھ نہ کچھ تعلق کہیں نہ کہیں ایک نقطۂ آغاز ایسا شروع ہوتا ہے کہ ایک کنیکشن، ایک روحانی تعلق خدا سے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بالکل مختصر اور عام الفاظ میں اگر میں کہوں تو خدا کا اور انسان کا جو تعلق ہے، روحانی تعلق، اس کو ہم تصوف سے تعبیر کر سکتے ہیں. اور اسی کا ادراک، اس کی جو ہے اس کا شعور، اس کی آگہی، اس کی معرفت، تو یہ جو خدا سے قرب ہے، پھر اس کے بعد اس دنیا کی بے ثباتی نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد اس دنیا کی باطنی حقیقت انسان کو نظر آتی ہے. اور وہ زیادہ تر جو ہے یہ بھی ساتھ میں جوڑ دیں کہ زیادہ تر جو ہمارے اولیاء کرام ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، ان لوگوں نے اس چیز کو زیادہ ڈسکور کیا ہے. ایک عام انسان بھی وہ کرتا ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کر دیا، یعنی خدا نے انسان کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے کہ اس پہ الہام کر دیا اچھائی کا اور برائی کا، فجور کا اور تقوی کا. تو ایک عام انسان کا درجہ یہ ہے کہ اس پہ الہام ہو چکا ہے. اب اس الہام کے ذریعے، یعنی آپ اس کو اگر اس طرح دیکھیں کہ ایک عام انسان جو کسی مذہب کو نہیں بھی مانتا تو اس کو وہ یہ کہتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، کسی کی زندگی بچانا اچھا کام ہے، کسی کا قتل کر دینا جو ہے وہ بری بات ہے، حالانکہ اس کو گناہ سے تعبیر نہ کر رہا ہو. تو یہ الہام ہے انسان کے اندر، ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو ضروری نہیں کہ مسلمان ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان پہ الہام ہوا ہے، اور اگر وہ اس کا مشاہدہ کرے تو وہ دین اسلام کی طرف ضرور آئے گا. اور ان چیزوں کا جب مشاہدہ کرنا شروع کرے گا، جب ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو یہ الہام کی جو آواز ہے، جو اس کے اندر قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کے ذریعے سے وہ ایک وجدان کی کیفیت میں جاتا ہے. وہ وجدان جو ہے وہ انسان کو ماضی، حال اور مستقبل سے ماورا کر کے اپنے رب سے کنیکٹ کر دیتا ہے. بہت سارے اولیاء کرام ہیں جن کی شاعری آپ دیکھیں، جن کے کلام آپ دیکھیں تو آپ کو ان کی منزلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے، وہ کن چیزوں کا ادراک رکھتے تھے. تزکیہ نفس کرتے تھے نا، عبادت کے ساتھ ریاضت، تزکیہ نفس جو ہے بہت زیادہ اسٹرکٹلی کرتے تھے. اب یہ تو جو عام دنیا دار انسان ہے وہ نہیں کر سکتا. یہ ہے کہ بہت سارے اولیاء کرام ہے کہ دنیا ان سے چھوٹ جاتی تھی. عام انسان کے لیے جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے اندر
اندر وہ جو آگہی ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے آپ کچھ بتائیں کہ تصوف کے بارے میں جو غلط تصور ہے، تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے زیادہ تو آپ سمجھیں گے کوئی روحانی طور پر خدا کے قریب نہیں، لیکن وہ دنیا میں رہے، وہ کھاتے پیتے بھی تھے، ان کی اولاد بھی تھی، ان کی جو ہے وہ ازواج بھی ہیں، ان کا ملنا جلنا تھا، اصحاب ہیں، دوست ہیں، اور ہر ایک کی وہ مطلب بیمار ہے تو تیمارداری کے لیے بھی جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، غار ہرا میں بھی رہے ہیں وہ جا کر، وہاں بھی قیام کیا. تو جب یہ تاریخ اصل میں لکھی جاتی ہے تو اولیاء کرام کے کچھ اصل میں واقعات ہم تک ایسے پہنچے کہ جس میں وہ خاص خدا کے کے لیے ایک جگہ موجود تھے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا. اصل میں انہوں نے ریاست نہیں، تصوف رہبانیت کا نام نہیں ہے اصل میں. اور میں نے یہی کہا کہ تصوف کے نظریات تھوڑے سے مختلف ہو گئے ہیں لوگوں کے ذہن میں، لیکن میرا اگر آپ انفرادی نظریہ پوچھیں تو میں سمجھتی ہوں اسی خدائی فوج اسی دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہے اصل میں. اور جہاں تک آپ تزکیہ نفس کی مجھ سے بات کر رہی تھیں، تو دیکھیں جس طرح سے انسان جو ہے نا، جیسے آپ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی نصف ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ آپ اپنے آپ کو صاف کر لیں؟ نہیں، صفائی کا مطلب یہ کہ آپ کا ماحول بھی صاف ہو، آپ کی سوچ بھی صاف ہو، آپ کی نیت بھی صاف ہو، آپ کا دل بھی صاف ہو، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی ایک صاف ستھرا ماحول میسر آئے، اور آپ کی روح میں اتنی صفائی، یہ جب ماحول کی صفائی ہوگی تو روح کے اندر اس قدر صفائی پیدا ہو جائے گی کہ وہ پاکیزگی کا ایک احساس پیدا کرے گی. جب یہ پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے، جب انسان اس چیز پہ غور کرتا ہے کہ نہیں، یہ چیز سے خدا نے روکا ہے اور اس چیز کی اجازت دی ہے، تو بات اصل میں یہ ہے کہ وہی بات ہے نا کہ جیسے ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت ساری چیزوں کی اجازت دی ہے اور صرف چند چیزوں سے روکا ہے، تو انسان انہی چیزوں کو کیوں جو ہے ان کے پیچھے جانا چاہتا ہے. تو یہ ایک امتحان ہے اصل میں. دنیا ایک انسان کا ٹیسٹ ایگزامینیشن ہے، جیسے کوئی ماسٹرز کرنا چاہتا ہو تو وہ ایگزام کے لیے جو ہے وہ پریپریشن کرے گا. ہم نے اس کو اصل میں اپنی فائنل ڈیسٹینیشن سمجھ لیا، اس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکے. اگر ہم اسے ایک ٹیسٹ کے طور پہ لیتے تو ہمیں پتا ہوتا کہ نہیں، ایکچولی جو ہمیں اصل الٹیمیٹ ریوارڈ ملنا ہے وہ تو ہمیں ڈگری ملنے کے بعد ملے گا. جی بہت شکریہ. وہ میں چاہ رہی تھی کوئی کلام بھی ساتھ میں آپ شامل کرتی جی، تاکہ ہمیں جو ہے وہ اس سے بھی محظوظ ہونے کا موقع ملتا.